یہ کہانی ہے ایک ایسے جوڑے کی جو صرف اپنا نیا گھر کھوجنے نکلے تھے، پر انہیں ملا ایک ایسا مہمان جو انسان نہیں تھا۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ شہر سے دور ایک شانت علاقہ، ہری بھری سڑکوں کے بیچ ایک 5 منزلہ پرانی بلڈنگ اکیلی کھڑی تھی۔ فرحان اور عائشہ نئی شادی شدہ جوڑی، جن کی شادی کو مشکل سے 3 ہفتے ہوئے تھے، انہیں اسی بلڈنگ میں ایک سستا فلیٹ مل گیا۔ گھر سنسان تھا لیکن صاف ستھرا۔ دونوں خوش تھے، سوچا نئی زندگی، نیا گھر، نئی شروعات۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ شروعات انہیں کہاں لے جائیں گی۔ پہلے ہی دن رات کے قریب 1 بجے کمرے میں گہرا سناٹا تھا۔ تبھی بیڈروم کا دروازہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کھل گیا۔ عائشہ کی نیند ٹوٹی، اس نے ڈر کر فرحان کو جگایا۔ فرحان نے دروازہ بند کر دیا، لاک بھی لگا دیا، لیکن 2 منٹ بعد پھر وہی دروازہ پھر کھل گیا، لاک ٹوٹے بنا آواز کے۔ دونوں کو پہلی بار لگا کہ اس گھر میں کچھ تو ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرے دن شام کا وقت، عائشہ کھانا بنا رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ٹھیک اس کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن پیچھے مڑی تو کوئی نہیں تھا۔ تبھی اچانک اسٹیل کا چمچ زور سے گرا، ایسے جیسے کسی نے پھینکا ہو۔ یہ صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد رات کے قریب 2 بجے باتھ روم سے عجیب سی فسفساہٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ فرحان نے دروازہ کھولا، اندر کوئی نہیں تھا، پر تبھی نل اپنے آپ تیزی سے چل پڑا اور ان کے پیچھے دھیمے بھاری قدموں کی آواز، قدم جیسے ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہو۔ دونوں کی نیندیں اڑ گئی۔ اگلے دن شام کو پڑوس کی نسیمہ بیگم ملنے آئی اور دھیرے سے بولی، اس گھر میں پہلے جو رہتا تھا وہ اکیلا نہیں رہتا تھا، اس پر جن کا اثر تھا۔ اس کی موت بھی انسانی موت نہیں تھی۔ انہوں نے آخری بات دھیمے سے کہی، کوئی بھی اس گھر میں زیادہ دن نہیں ٹھہرتا۔ فرحان اور عائشہ کے دل بیٹھ گئے۔ 5ویں دن کا سورج جب نکلا، اس رات الماری کھلی ملی، کپڑے بکھرے ہوئے اور دیوار پر کالے دھوئے سے بنا ایک بڑا اور ٹیڑھا ہاتھ کا نشان، انسانی ہاتھ سے کئی گنا بڑا۔ عائشہ چیخ پڑی۔ فرحان نے دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ رات کے قریب 3 بجے کمرے میں اندھیرا تھا۔ فرحان کی آنکھیں کھلی اور اس نے دیکھا کونے میں ایک کالا سایہ، جس کا چہرہ نہیں تھا، صرف دھواں۔ سایہ دھیرے دھیرے ان کی اور بڑھنے لگا۔ عائشہ نیند میں ہلی اور تبھی سایہ غائب ہو گیا۔ لیکن دونوں سمجھ گئے، وہ اب صرف چھپ کر نہیں دیکھ رہا، وہ ان کے پاس آ رہا ہے۔ اگلے دن مولانا صاحب آئے۔ جیسے ہی انہوں نے تلاوت شروع کی، دیواریں ہلکی ہلکی تھر تھرانے لگی، گھر کی ہوا بھاری ہو گئی۔ سورہ البقرہ پڑھتے ہی رسوئی کا گلاس اڑ کر دیوار پر جا پھٹا۔ مولانا صاحب نے گہری سانس لی۔ یہ جن بہت پرانا ہے، یہ اس گھر کو اپنا سمجھتا ہے، تمہیں یہاں سے ابھی کے ابھی چلے جانا چاہیے۔ اس کے اگلے دن رات کے قریب 2:45 بجے بیڈروم کا دروازہ اچانک سے دھڑام سے پھر سے بند ہو گیا۔ لائٹیں ایک ایک کر کے بند ہونے لگی، کمرہ اندھیرے میں سما گیا اور پھر وہی بھاری سانسیں۔ موبائل کی فلیش آن ہوتے ہی کونے میں وہی کالا سایہ کھڑا تھا، لمبا، ہاتھ زمین تک، گردن ٹیڑھی اور چہرہ جیسے دھواں۔ وہ دوڑتا ہوا ان کی اور بڑھا۔ عائشہ چیخ پڑی، اللہ ہماری مدد کر! اور تبھی مسجد سے فجر کی اذان گونجی۔ اذان کی آواز سنتے ہی جن چیخا، کالا دھواں پگھلتا گیا اور سایہ غائب ہو گیا۔ دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ دونوں نے سمجھ لیا یہ گھر انسانوں کا نہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نسیمہ بیگم انہیں جاتے دیکھ بولی، کچھ گھر اللہ کی مخلوق میں سے کسی اور کا حصہ ہوتے ہیں، انسان وہاں ٹک ہی نہیں سکتا۔ آج تک وہ فلیٹ خالی ہے۔ رات میں اس کے پاس سے گزرو گے تو ہوا نہیں،
ایک فسفساہٹ سنائی دیں گی، یہ گھر میرا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔